مائکروسافٹ ایکسل کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمانڈ میکروز ہے. آئیے میکروز پر کام کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. ٹولز کے مینیو پر جائیں اور آپ کے سامنے میکرو کی ایک یہ سب کمانڈ آئے گی. اس کی شارٹ کٹ کی Alt F8 ہے اور اس کے نیچے ایک آپشن آ رہا ہے ریکارڈ نیو میکرو کا. سب سے پہلے آپ کو ریکارڈ نیو میکرو پر جانا ہوگا. اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو ایک ڈائلاگ باکس اپیئر ہوتا ہے جس کے اندر آپ سے وہ اپنے میکرو کا نام اور اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ کی اگر آپ اسائن کرنا چاہتے ہیں یعنی کنٹرول اور اس کے ساتھ کوئی بھی الفابیٹ آپ انسرٹ کروا دیں, جیسے کہ میں M انسرٹ کروا دیتا ہوں. اس کے بعد یہ نیچے ڈسکرپشن آ رہی ہوگی, اس کو آپ اوکے کریں گے تو اب آپ کا یہ ایک چھوٹا سا ڈائلاگ باکس آ گیا. یہ ڈائلاگ باکس شو کر رہا ہے کہ اس وقت آپ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہے. میکرو انفیکٹ آپ جو بھی شیٹ کے اندر کام کریں گے وہ ٹوٹلی ریکارڈ کر لیتے ہیں اس کو. جیسے کہ میں اس میں اب کام کرنا شروع کر دیا ہم نے, یہ کام جتنا میرا ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا ریکارڈ ہو رہا ہے. بہت ہی آپشن زبردست ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں کچھ ٹیکسٹ لکھا ہے, یہ بیسیکلی ٹیکسٹ میرا اس نے ریکارڈ کر لیا. اب آپ اس سٹاپ کے بٹن سے اس کو سٹاپ کریں. اب میں کوئی نئی شیٹ اوپن کر لیتا ہوں. جیسے یہ دیکھیں 3 شیٹیں, دوسری شیٹ پر جاتا ہوں. اس شیٹ پر جا کر میں پھر سے ٹولز میں میکرو میں جا کر اب میکروز کی کمانڈ کو سلیکٹ کروں گا. تو میرے سامنے وہی میکرو جو میں نے اس کو دیا تھا میکرو 2 میرے سامنے ادھر آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اگر میں چاہوں تو اب اس کو میں رن کروں. اب میں اس کو سلیکٹ کروانے کے بعد جیسے ہی رن کرتا ہوں تو دیکھیے جو ٹیکسٹ میں نے شیٹ 1 پر لکھا تھا وہی ٹیکسٹ اس وقت شیٹ 2 کے اندر سیم ٹو سیم اسی پوزیشن پر آ کر ایک طرح سے پیسٹ ہو گیا. حالانکہ یہ پیسٹ نہیں ہوا بلکہ یہ ریکارڈنگ کی ہوئی تھی میں نے میکروز کی اور وہ میکروز میں نے یہاں پر اپلائی کروا دیے ہیں. ان کی تھوڑی سی آپ تفصیل دیکھ لیں کہ اگر آپ کو میکرو کی ضرورت نہیں ہے اس میکرو کو آپ ڈیلیٹ کے بٹن سے ڈیلیٹ بھی کروا سکتے ہیں. ان کو آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ایڈٹ کرنا چاہتے ہوں, اور اس آپشنز میں اگر جائیں تو یہاں سے آپ اس کی شارٹ کٹ کی بھی تبدیل کر سکتے ہیں. تو اسے میں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیے آپ سے میکرو کو ڈیلیٹ کرنے کا آپشن پوچھے گا تو اسے آپ یس کریں گے تو اب آپ کی میکروز ڈیلیٹ ہو چکی ہیں. گو کہ یہ ٹیکسٹ تو ایک دفعہ آ چکا ہے لیکن اب اگر میں تیسری شیٹ میں جا کر میکرو پہ جاؤں گا تو مجھے وہ میکروز یہاں موجود نہیں ملیں گے بلکہ مجھے نئے سرے سے میکرو کو دوبارہ سے ریکارڈ کرنا ہوگا. اس کے بعد یہ میکروز یہاں پر اپلائی ہوں گے. اس طرح ٹولز کی ایک اور بڑی ہی خوبصورت کمانڈ ہے آٹو کریکٹ آپشن کی. ابھی میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں نے جب لفظ گروپ لکھا تھا اور وہ غلط تھا تو وہ خود بخود ٹھیک ہو گیا تھا. وہ چیز کیسی ہوئی؟ وہ چیز ہماری آٹو کریکٹ آپشن کی مدد سے ہی ہوتی ہے. یہاں آٹو کریکٹ کے آپشن میں لے جا کر آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے ایک ڈائلاگ باکس اپیئر ہوا ہے جس میں 2 آپشنز آ رہے ہیں ریپلیس اور ود کا. ریپلیس میں ہوگا کہ ہم پہلے وہ الفاظ جو ہم زیادہ تر غلط لکھ دیتے ہیں جیسے کہ لفظ دی ہمارے یہاں بہت یوز ہوتا ہے. یہ دیکھیے اس کو آٹومیٹکلی اس کمپیوٹر میں آپشنز دیے ہوئے کہ TEH کو وہ خود بخود ریپلیس کر دے گا THE سے. اگر یہ الفاظ ویسے تو بہت سے اس میں الفاظ موجود ہوں گے جو عام طور پہ غلط لکھے جاتے ہیں لیکن اگر وہ الفاظ جو آپ چاہتے ہیں اس میں موجود نہیں ہیں آپ خود سے اس کو ایڈ کروا سکتے ہیں. میں اس میں اگر VISION ویژن کو VISOIN لکھ دیتا ہوں. یہ دیکھیے اس میں موجود نہیں ہے. میں اس کو ریپلیس کروا دیتا ہوں VISION کے ساتھ. یہ میرا غلط لفظ ہے جو میں ٹائپ کروں گا اور یہ وہ میرا کریکٹ لفظ ہوگا جو میں یہ خود بخود اسے ٹھیک کر کے دے گا. تو آپ جیسے اس پہ ایڈ پہ کلک کریں گے تو یہی لفظ آپ کا دیکھیے اس ڈکشنری کے اندر ایک طرح سے ایڈ ہو چکا ہے. اسے اوکے کر دیں. اب میں وہ غلط لفظ لکھتا ہوں VISOIN اور جیسے ہی انٹر کروں گا تو میرا لفظ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف آٹو کریکٹ کی بدولت ہوا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آٹو کریکٹ کی بدولت آپ نے اس کو کر تو لیا ہے لیکن اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے. عام طور پہ ہم جو ہے وہ بڑے بڑے الفاظ کو ٹھیک کرنے کے لیے جیسے کہ اگر ہم DCO لکھتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں DCO لکھوں تو یہ پورا ورڈ کر اس کو جو ہے کنورٹ کر دے ڈپٹی کوآرڈینیشن آفیسر کر دے یا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کرے. اس صورت کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تاہم اسے آپ ختم بھی کروا سکتے ہیں. آٹو کریکٹ آپشن میں جائیں, پہلے یہاں پہ اپنا وہ لفظ لکھیے VISOIN تو وہ آپ کو اسی جگہ پر لے جائے گا. اسے یہاں سے ڈیلیٹ کروا دیں. جیسے آپ اس کو ڈیلیٹ کروا کے اوکے کریں گے, اگر اب آپ لفظ غلط لکھیں گے تو یہ وہ غلط لفظ ہی ٹائپ کرے گا. یہ دیکھیے اب اس کو اس نے ٹھیک نہیں کیا. تو یہ بہت ہی اچھی ایک کمانڈ ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آٹو کریکٹ کے کچھ مزید آپ کو تفصیلات بتا دوں. اس میں یہ دیکھیے جیسے شو آٹو کریکٹ آپشنز بٹنز, یہ آپ کو بٹنز بھی آٹو کریکٹ کے شو کرواتا رہے گا. اس طرح سے کریکٹ 2 انیشیل کیپیٹلز
اگر کیپیٹلز میں غلطی ہو، جیسے یہ کیپیٹل سے مراد ہے کہ پہلے 2 کیپیٹل الفاظ لکھ دیے ہیں، باقی آپ کے تمام ٹھیک ہیں، ان کو بھی یہ آٹومیٹکلی کریکٹ کر دیتا ہے. کیپیٹلائز فرسٹ آف دی سینٹینسز، کیپیٹلائز نیمز آف دی ڈیز، کریکٹ ایکسیڈنٹل یوز آف کیپس لاک کی، اور ریپلیس ٹیکسٹ ایز یو ٹائپ. یہ وہ آپشنز ہیں جو ہم زیادہ تر عام طور پہ غلطیاں کرتے ہیں. ان کو میں تھوڑا سا آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اگر یہاں پہ میں لفظ لکھتا ہوں زون، دیکھیے میں نے زون کا او بڑا لکھ دیا، جیسے اسے انٹر کروں گا تو یہ زون کا او خود بخود چھوٹا ہو گیا. اس طرح سے میں لفظ لکھتا ہوں سنڈے اور انٹر کرتا ہوں تو سنڈے کا ایس بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ آٹو کریکٹ آپشنز ہیں جو کمپیوٹر نے بائی ڈیفالٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں. آپ ان کو چینج کروا سکتے ہیں، آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو ختم کروا دیں ان کو، اور یہاں آپ اپنی مرضی سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ دوسرا ٹیگ دیکھ لیں، آٹو فارمیٹ ایز یو ٹائپ، کہ عموماً ہم جب انٹرنیٹ ایڈریسز لکھتے ہیں یا کوئی ہائپر لنک لگاتے ہیں تو اس کی کلر وغیرہ چینجنگ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کو بھی چینج کرنے کے لیے آپ کو سجیشنز دے گا کہ انٹرنیٹ ایڈریسز نیٹ ورک پاس وغیرہ کو یا اپلائی انکلوڈ نیو روز اینڈ کالمز ان لسٹ. اسمارٹ ٹیگز میں اگر چلے ہیں تو یہ لیبل ڈیٹا وتھ اسمارٹ ٹیگز ہے کہ ڈیٹ، فائنینشیل سمبلز، اور ان سمبلز کو بھی آپ کو یہ آٹومیٹکلی ٹھیک کرنے کا آپشن دے گا. یہیں پر آپ کو میں ٹپس بھی دینا چاہتا ہوں. ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ سم ٹائمز کچھ ڈیٹ لکھتے ہیں، جیسے کہ میں یہاں ڈیٹ لکھتا ہوں 01-05-2008. اب دیکھیے میں نے اس فارم میں اس کو لکھا ہے، جیسے میں اسے انٹر کرتا ہوں تو یہ شکل اختیار کر لیتا ہے، جبکہ میری یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ جس طرح سے میں نے ڈیٹ لکھی ہے وہ ڈیٹ میری اسی طرح سے آئے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ ڈیٹ لکھنے سے پہلے یا کوئی بھی ایسا لفظ جو آپ کا خود بخود اس طرح سے تبدیل ہو جاتا ہو وہ آپ کا اسی پوزیشن میں ہے جس پوزیشن میں آپ نے لکھا ہے، تو آپ اپنے کی بورڈ سے کوما کا بٹن پریس کریں. یہ کوما کا بٹن آپ کے انٹر کے بٹن کے بالکل ساتھ موجود ہے. اس کو ایک دفعہ پریس کرنے کے بعد جو بھی آپ اس پہ چیز لکھیں گے، جیسے میں یہی ڈیٹ دوبارہ لکھ دیتا ہوں. اب میں اس کو انٹر پریس کروں گا تو یہ دیکھیں یہ تبدیل نہیں ہوا. اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ میں نے اس کو کوما لگا دیا ہے اور اس کو اس نے ایز اے این آبجیکٹ بنا دیا ہے. اب اس میں اس نے اسے آٹو فارمیٹنگ اس کی نہیں کی، اور یہ کوما آپ کا پرنٹ میں نہیں آتا بلکہ یہ صرف آپ کو اسکرین پہ دکھائی دیتا ہے. اس سے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم نے جبرن جو ہے وہ یہاں پہ انسرٹ کروایا ہوا ہے. دوسری ٹپ یہ ہے کہ جب میں کوئی لفظ یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جیسے کہ نیو ویژن، اگر میں دوبارہ کسی بھی سیل میں لے جا کر اس کو نیو ویژن لکھتا ہوں، یہ دیکھیے نیو VIS ویژن، بار بار میں اس کو لکھتا رہوں گا تو یہ ایک ہی کالم کے اندر جب میں اسے بار بار لکھوں گا تو یہ 2 یا 3 لفظ لکھنے کے بعد اسی لفظ کو دوبارہ شو کروائے گا. اٹ مینز یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ یہی لفظ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف کی بورڈ سے انٹر کا بٹن پریس کرنے پہ یہ لفظ سارے کا سارا خود بخود ٹائپ ہو جائے گا، یعنی آپ کو دوبارہ ٹائپ کرنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی. یہ دیکھیے میں نے جیسے انٹر کیا، اب میں صرف اسے این لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ لفظ NE سے شروع ہو رہا ہے، تو بار بار مجھے اس سے جناب بار بار اسے ٹائپ نہیں کرنا پڑ رہا، اور یہی سجیشن میری وہ دے رہا ہے کہ میں اس کو انٹر پریس کرنے کے بعد سیو کروا دوں. اسی طرح سے اگر میں اس کالم پہ ہوں، اب میں این لکھتا ہوں تو یہی مجھے کمانڈ بتاتا رہے گا. لیکن اگر میں اب لفظ ویب لکھ دیتا ہوں، یہ دیکھیے اب میں W پریس کروں گا، جو لفظ میں نے لاسٹ ٹائم لکھا ہوگا اسی لفظ کی سجیشن وہ مجھے بار بار دے گا، اور صرف کی بورڈ سے انٹر پریس کرنے پر میرا وہ لفظ خود بخود ٹائپ ہو جائے گا.